اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبین يعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت اور ربوبیت کے اس بات کے لیے سادہ ذہنوں کو سمجھانے کے لیے کچھ ہدایات ارشاد فرمائی، پھر اس کے بعد آیت کے آخر میں فرمایا لعلکم تسلمون۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ شاید تم فرما بردار بن جاؤ۔ یہ لفظ لعل قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آتا ہے، لعل کے بعد آنے والا لفظ اللہ کے لیے مطلوب ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ لعلکم تعقلون، لعلکم یہ ہو یعنی تعقل کرنا، اسلام فرما برداری کرنا، وہ اللہ کے لیے مطلوب ہے۔ جہاں بھی قرآن مجید میں لعل آیا ہے، لعل کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہوا کرتا ہے۔ لعل اس معنی میں نہیں جس معنی میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، جہاں ہم کو یقین نہیں ہوتا وہاں ہم شاید کہتے ہیں، یہ لعل اس میں نہیں ہے۔ لعل اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ اس کے بعد آنے والا جو مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، آپ کی باتیں نہیں سنتے، قرآن کے دلائل نہیں سنتے، تو آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ البلاغ المبین ہے، واضح لفظوں میں بات پہنچانا ہے۔ آپ کی تبلیغ میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے، مبین ہونا چاہیے، واضح لفظوں میں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بات پہنچانا اور بات سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور لوگوں کو کا ایمان لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کے بس میں بھی نہیں ہے، آپ جبر بھی نہیں چلا سکتے۔ ہدایت کے دو قسمیں ہیں نا، ایک اراءۃ الطریق اور دوسرا ہے الایصال الی المطلوب۔ ہدایت راستہ دکھانے کو بھی کہتے ہیں اور ہدایت منزل تک پہنچانے کو بھی کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے ذمہ ہے اراءۃ الطریق ہے، اور ایصال الی المطلوب ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ایک زرین اصول ہے کہ اسلام ایمان کے سلسلے میں کسی قسم کے جبر کا قائل نہیں ہے۔ پہلے بھی بتایا آپ کو کئی بار کہ جبر اور دل کوئی ربط نہیں آپس میں، دل پر جبر چلتا ہی نہیں، دل جبر کی منطق سمجھتا ہی نہیں۔ وہ طاقت کے ذریعے یہ گردن جھک جاتی ہے، اندر سے دل نہیں جھکتا، دل مزید نفرت کرتا ہے، دل مزید بھاگتا ہے اس سے، طاقت استعمال کرنے والے سے۔ دل اور منطق، دل کی منطق میں جبر کا جو ہے وہ کوئی دل کے ڈکشنری میں جبر کا لفظ نہیں ہے، دل جبر کو سمجھتا نہیں کیا ہے، چلتا نہیں ہے جبر دل پر۔ اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل میں اگر ایمان آتا ہے تو آپ منع کریں پھر بھی وہ ایمان لائے گا، جان دے گا اور ایمان کو نہیں چھوڑے گا۔ دل نہیں مانتا ہے تو لاکھ کوشش کریں، پوری طاقت آپ استعمال کریں، وہ دل سے مومن نہیں ہوگا، اوپر سے ہاں ہاں کر لیں گے، کلمہ کہہ دے گا، نفاق، مومن نہیں ہوگا۔
لہٰذا اسلام کا ایک زرعین اصول ہے، ایمان کے بارے میں جبر کا قائل نہیں ہے۔ وہ حضرت علی کا ایک فرمان ہے، لو ضربت خیشوم المؤمن علی ان یبغضنی لا یبغضنی، اگر مومن کی ناک کاٹوں کہ مجھ سے بغض کرو نہیں کرے گا، اور اگر پوری دنیا جو ہے وہ جمع کر کے منافق کے گود میں ڈال دو کہ مجھ سے محبت کرے نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ رسالت مآب کے زبان مبارک سے فیصلہ ہو گیا ہے، فیصلہ ہو گیا کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا کافر۔ یہ فیصلہ ہے رسالت مآب۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک منافق جو ہے وہ علی سے محبت کرے، اور ممکن نہیں ہے کہ مومن علی سے بغض کرے، یہ دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں۔ اسی طرح ہے کہ جبر کے ساتھ ایمان لے آنا ممکن نہیں ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتے، جاننے کے بعد پھر انکار کرتے ہیں۔ جی، اللہ کی نعمتوں کو کون نہیں جانتا؟ یہ لوگ، یہ مشرکین اللہ کو خالق سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ خالق ہے تو پھر ان لوگوں کو سب کو پتہ ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اس سے یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش و آرام کر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے، کس نے دیا؟ خالق نے دیا۔ وہ خود مانتے ہیں اللہ خالق ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، ایسا نہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو وہ نہیں جانتے، جانتے ہیں، پھر وہ انکار کرتے ہیں۔ کس طرح انکار کرتے ہیں کہ جی میری اپنی مہارت ہے، میری اپنا تجربہ ہے، میری اپنی محنت و جانفشانی ہے، اس سے میں نے دولت بنائی ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کو اپنی طرف نسبت دینے لگتا ہے، جن کی وہ انکار کرتا ہے۔ اچھا، جب اس سے اسی سے پوچھا جائے کہ تم نے جو محنت کی ہے، تم نے جو مہارت حاصل کی ہے، تو خود کس نے وجود میں لایا؟ یہ مہارت کس نے دی ہے تم کو؟ یہ عقل، فکر، سوچ وغیرہ اللہ نے دی نا، وہ تو اچھا پھر انکار کرتے ہیں، وہ تو اللہ نے دیا ہے لیکن تجربہ میرا ہے اور میں نے کیا۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، ان کا اکثر لوگ جو ہے وہ کافر ہوتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو نعمت خدا کو سمجھنے کے بعد انکار کرتے ہیں تو اکثر کافر ہوتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمت اللہ کے سمجھنے کے بعد انکار کرنے والوں میں سے کچھ کافر نہیں ہوتے؟ یہ کچھ نہیں ہوتے، بعد میں توبہ کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، کفر کو چھوڑتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور اس روز ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو نہ تو اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے عتاب کو دور کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ یستعتبون، عذر پیش کرنا، عتاب کو اپنے سے دور کرنا، کسی قسم کے عذر اور معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دنیا میں بتایا آپ کو، دنیا میں معذرت کی عمر ہے 60 سال تک، 60 سال تک کا عذر اللہ سنتا ہے۔ 60 سال کے بعد حدیث ہے، 60 سال کے بعد اگر گناہ کرتا ہے تو عذر نہیں سنتا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، وَيَوْمَ، اس دن یعنی قیامت کے دن، ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو۔ ہر امت میں سے آگے بھی ایک آیت آنے والی ہے، اس میں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، ایک آیت آگے آنے والی ہے، اس میں ہم شہید اور گواہ کے بارے میں آپ کو زیادہ تفصیل سے بتائیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے۔
کہ ہر امت کے اعمال کے بارے میں گواہی دے۔ ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی امت نہیں ہے کہ اس کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہ موجود نہ ہو۔ یہ گواہ من انفسہم، بعد کی آیات میں یہ تعریف آتی ہے کہ یہ گواہ کون ہے، کوئی فرشتہ اور دوسرے لوگ نہیں، گواہ سے مراد من انفسہم ہے، اسی امت میں سے ایک گواہ کو ہم اٹھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی قوم، ایسی امت نہیں ہے دنیا میں جن کے درمیان کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ نہ ہو۔ ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ الحجۃ قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، حجت کے بغیر یہ زمین حجت سے خالی نہیں ہو سکتی۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو غرض تخلیق ہے اس غرض تخلیق کے لیے رہنمائی اور حجت خدا نہیں ہے، تو اہل ارض جو ہے وہ زمین اہل ارض کے ساتھ دھس جاتی۔ یہ کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے تحت قائم ہے، جس نظام میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے۔ من کل امت شہیدہ، ہر امت میں سے ایک شہید کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، اور کہ وہ اپنے امت کے اعمال کی گواہی دے گا۔ ٹھیک ہے، گواہی دے گا کہ وہ کس طرح گواہی دے گا؟ گواہی تو وہ دیتا ہے جس نے مشاہدہ کیا ہو۔ شہید کہتے ہیں، شاہد کہتے ہیں گواہ کو کہ وہ معاملہ اس کے لیے مشہود ہو گیا ہے، اس کے مشاہدے میں آیا ہے، اس لیے وہ شاہد ہے۔ اگر مشاہدے میں نہیں آئے تو وہ شاہد نہیں ہے، کسی اور سے سنا ہے تو وہ تو شاہد ہی ہوتا۔ یہ شاہد وہ ہوتا ہے جس کے سامنے واقعہ رونما ہوا ہو۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امت میں جو شہید ہے، گواہ ہے۔ قرآن مجید میں شہید راہ خدا میں قتل ہونے والوں کے معنی میں اس کا بھی استعمال نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھے۔ شہداء بھی لفظ آیا ہے، شہداء سے مراد گواہ لوگ ہیں۔ یہ راہ خدا میں قتل ہونے والوں کے لیے شہید قرآن نے نہیں کہا۔ یہ مسلمانوں کا بعد میں حدیث کے اصطلاح ہے، کوئی شہید کہتے ہیں جو کہ فرشتے جو ہے ان کے جنازے کے پر حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ گواہ جو ہر امت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ شہید ہے۔ شہید نہیں ہوتا ہے نا، گواہ ہو نہیں سکتا جب تک اس نے اعمال کو، اس امت کے اعمال کو مشاہدہ نہ کیا ہو۔ تو وقت کا حجت تمام لوگوں کے اعمال ہو کیسے مشاہدہ کرتا ہے؟ اس کے جواب میں احادیث ہے کہ اس زمانے کی حجت کے سامنے تمام لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، نہ ان کی حجت کو تمام لوگوں کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے۔ کیا آپ سمجھیں کہ یہ کیسا ہوتا ہے؟ نہیں، تمام لوگوں کا اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ جیسے سرزد ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ، جیسا کہ بعض روایات میں ہمارے امام زمانہ کی خدمت میں ہفتے میں ایک دن ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، ہمارے اعمال کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ پہلے بھی آپ کو ہم نے بتایا، عمل انرجی ہے، انرجی ایک مرتبہ وجود میں آنے کے بعد وہ ختم نہیں ہوتا، اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ قیامت کے دن آپ خود مشاہدہ کریں گے، اور آپ کے اعضاء و جوارح بھی گواہی دیں گے، آپ خود آپ دیں گے۔ ایک آیت ہے قرآن مجید، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قُلِ اعْمَلُوا، کہہ دیجئے کہ ان سے عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تمہارا عمل دیکھے گا اللہ، دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اس کا رسول دیکھیں گے، وَالْمُؤْمِنُونَ،
اور مومنین بھی دیکھیں گے۔ یہ والمؤمنون یہ شاہد لوگ ہیں، یہ گواہ لوگ ہیں جو لوگوں کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ تو انسان کا عمل انرجی ہے، انرجی معدوم نہیں ہوتا اور موجود رہتی ہے، وہ قابل مشاہدہ ہے۔ قیامت کے دن ہم اپنے اعمال کو خود دیکھیں گے، اور جس کو ہم صحیفہ اعمال سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس صحیفے کو کہتے ہیں پڑھیں گے کہ وہاں ان پڑھ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اس لیے دیکھنا ہوتا ہے اپنے عمل کو۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ جب خود اپنے عمل خود کرتا ہوا دیکھے گا تو صغیر بھی دیکھے گا، کبیر بھی دیکھے گا، اس نے کوئی چیز چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک منظر سامنے آئے گا اپنی پوری زندگی کا، اور وہاں وقت کا وہ تصور بھی نہیں جو یہاں ہے کہ میرا سال جو ہے 80 سال کی، جو وہاں 80 سال کھڑا رہوں گا میں اعمال پڑھنے کے لیے، نہیں، اتنی ضرورت نہیں ہے۔ وقت کا تصور وہ نہیں جو یہاں ہے۔ بہرحال آپ نے اپنی پوری زندگی کے اعمال کو خود مشاہدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل پہلے بھی کہا کرتا ہوں نا آپ سے کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اچھا عمل ہے تو ساتھ نہیں چھوڑتا، برا عمل ہے تو جان نہیں چھوڑتا، ٹھیک۔ البتہ اس میں ایک وہ ہے، ایک استثناء ہے، اچھا عمل ہے تو ساتھ نہیں چھوڑتا مگر ان کی وہ عمل حبط ہو جائے۔ اچھا عمل حبط ہو جاتا ہے، نیست نابود کرتا ہے کوئی دوسرے عمل سے۔ قرآن میں آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے آواز رسول کی آواز سے اونچی نہ کرو کہیں تمہارا اعمال حبط نہ ہو جائے۔ جو کچھ نیکی کیا دھرا ہے سارا اکارت ہو جائے گی اگر رسول کے سامنے بے ادبی کی تو۔ ٹھیک ہے، اچھا عمل جو ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا بشرطے کہ یہ اپنے ہاتھ سے اس کو حبط نہ کرے، ٹھیک۔ یا کوئی وہ کرتا ہے، ایسا گناہ کرتا ہے، یا بہرحال کئی صورتیں ہیں عمل حبط ہونے کی۔ گناہ جان نہیں چھوڑتا، جی، الا ان کہ آپ اس گناہ کو بخشوا دیں، پھر خدا آپ کے اور اس کے درمیان میں حائل پیدا کرے گا، اس برے عمل سے کہے گا اذیت نہ دو میرے بندے کو، اس نے تم کو جی اپنے پاس سے دور کر دیا ہے توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے۔ اور ان الحسنات یذہبن السیئات، صلاۃ اللیل کفارۃ لذنوب النہار، رات کی نمازیں دن کے گناہوں کو کفارہ ہوتا ہے، نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو دور کر دھلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح انسان جو اپنے گناہ سے جان چھڑا سکتے ہیں، ایسا نہیں، ممکن نہیں ہے کہ آپ کا عمل انرجی ہے اور انرجی ہمیشہ رہتی ہے اور آپ کا عمل بھی ہمیشہ رہتا ہے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے یا آپ کی جان نہیں چھوڑتا ہے، ایسا ہمیشہ نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہے۔ اسے جان چھڑانے کے لیے موقع ہے آپ کے ہاتھ میں۔ تو جب یہ شہید گواہی دیں گے ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، گواہی مکمل ہو گئی، اور گواہی مکمل ہونے کے بعد کافروں کے لیے پھر بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ٹھیک۔ ان کو جہنم کی طرف بھیجیں گے، ولا هم یستعتبون، نہ عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی، بات کرنے کی اس پر حجت پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ خود علی کل شیء قدیر ہے، ہر حاضر و ناظر ہے، وہ اقرب الینا من حبل الورید ہے، رگ گردن سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نزدیک ہے۔ گواہ شواہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ عادل و قادر مطلق ہے، گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے ایک ضابطہ اور نظام کے تحت جو ہے وہ گواہ پیش کرتے ہیں، ہمارے اپنے اعضاء و جوارح گواہ دیتے ہیں، اور دوسرے جو حجت ہے وقت کی حجت،
وقت کی حجت بھی گواہی دیتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہاں ظلموں سے مراد شرک ہے، ورنہ ہم میں سے ہر کوئی ظالم ہی ہوتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ کون سا دن گزرتا ہے جس میں ہم اپنے اوپر زیادتی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی گناہ نہیں کرتے۔ ظلم ہمیشہ سرزد ہوتا ہے۔ یہاں ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے۔ مشرک جو ہے جب اس پر گواہی بھی پوری ہو گئی، فیصلہ بھی ہو گیا، حساب کتاب ہو گیا، اور حساب کتاب ہونے کے بعد پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ عذاب سامنے آئے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم نمودار ہو جائے گی۔ جی اس وقت اذا رأى الذین ظلموا العذاب، اب عذاب کا مشاہدہ کرنے لگ جائیں گے تو فلا يخفف عنہم ولا هم ينظرون، نہ ان سے عذاب کی تخفیف ہوگی نہ ان کو مہلت مل جائے گی۔ یہ کچھ دیر کے لیے ہم کو جہنم میں نہ ڈالو نہیں ہو سکتا، یا ایک دن کے لیے تخفیف کرو، عذاب کی تخفیف کرو، نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت قرآن مجید میں ہے کہ مشرک سے عذاب کی تخفیف نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے روایت بنائی ہے کہ ابو طالب نے ایمان نہیں لے آیا، اور پھر حدیث بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب سے وہ چونکہ رسول اللہ کی مدد کی تھی، کمک کی تھی، اس لیے جہنم میں ان کے لیے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ اس کے جواب میں دیتے ہیں قرآن کے صریح ہے، تخفیف نہیں ہے جی، لہٰذا یہ روایت قرآن کے ساتھ متصادم ہے، مسترد کرتے ہیں، عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی۔ اگر کسی روایت میں کسی مشرک کے لیے عذاب کی تخفیف کی روایت ہے، اس روایت کو ہم قرآن کے ساتھ متصادم سمجھ کر مسترد کر دیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، اور جنہوں نے شرک کیا ہے جب وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہمارے پروردگار یہ ہمارے وہی شریک ہے جنہیں ہم تیرے بجائے پکارتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے۔ وہ شرکاء اس بات کو مسترد کر دیں گے اور کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، کہاں تم نے ہماری عبادت کی ہے؟ کوئی عبادت نہیں کی ہماری۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، قیامت کے دن مشرکین جو ہے وہ اپنے شریکوں کو جن کو خدا کے ساتھ ان لوگوں نے شریک ٹھہرایا اور ان کی عبادت کی ہے، وہ وہاں نظر آئیں گے۔ مشرک جن کی عبادت کرتے ہیں تو وہ پتھروں کو، بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ بت نہ، وہ پتھر نظر آئیں گے۔ نہیں، آپ کو بتایا ہے، یہ ذہن میں بات رکھ دیں، بت پرستی خود شرک کے مذہب میں بھی انحراف ہے۔ شرک کے مذہب میں بت پرستی نہیں تھی۔ ان کا وہ کیا ہوا، وہ ستارے کو معبود سمجھتے تھے، فرشتوں کو معبود سمجھتے تھے، کچھ جنات کو معبود سمجھتے تھے۔ ان معبودوں کی شبیہ بنانا شروع کیا لوگوں نے، اور تاکہ وہ معبود جو ہے وہ اس کا تصور واضح ہو کر کے سامنے آ جائے، رفتہ رفتہ یہی معبود ہو گئے۔ بت پرستی مذہب شرک میں بھی انحراف ہے، مذہب شرک میں بھی بت پرستی بدعت ہے، شروع میں نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ وہ بھی معبود کی عبادت کرتے تھے، لیکن بت نہیں بناتے تھے، بعد میں بت بنایا ہے۔ تو جن کی وہ عبادت کرتے تھے، فرشتوں کی، جنات کی وغیرہ کی، مثلا حضرت عیسیٰ کی، حضرت مریم کی ابن اللہ کر کے عبادت کرتے تھے، قیامت کے دن نظر آئیں گے ہؤلاء شرکاؤنا،
وہاں تو پردے سارے ہٹ گئے ہوں گے، حقائق سامنے آ گئے، تو پھر کہیں گے کہ اللہ یہ وہ ہیں جن کو ہم نے آپ کے مقابلے میں شریک بنایا تھا۔ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، آپ کو چھوڑ کے اس طرف ہم نے رخ کیا ہوا تھا دنیا میں، ان کو پکارتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے اور ان سے ساری امیدیں وابستہ کرتے تھے، آپ کی طرف نہیں ہم رخ کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو یہ جو شرکاء ہے ان لوگوں نے ان کے بات کو رد کر دیا، ندعو من دونک، انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ کو چھوڑ کے ہم ان کی عبادت کرتے تھے، تو انہوں نے ان کی بات رد کر دی۔ انکم لکاذبون، تم نے کوئی عبادت نہیں کی ہماری۔ کیا مطلب ہے کوئی عبادت نہیں کی؟ جبکہ وہ دنیا میں عبادت تو کرتے رہے ہیں اور ان کی پرستش کرتے رہے ہیں، اور یہ کیوں انکار کرتے ہیں کاذبون کی عبادت کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام ان لوگوں نے کیا ہے وہ اصلاً سرے سے عبادت نہیں ہے، نہیں کوئی عبادت نہیں کی۔ عبادت رب کی ہوتی ہے، خالق کی ہوتی ہے، صرف خالق اور رب کے علاوہ۔ پہلے بھی بتایا ہم نے، عبادت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو خالق اور رب سمجھ کر اس کی تعظیم کریں، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کا اس کو خالق والق نہیں سمجھتے ہیں، والد سمجھ کر کے تعظیم کرتے ہیں، اس کو عبادت نہیں کہتے۔ عبادت صرف خالق کی اور رب کی ہوتی ہے۔ ہم نہ خالق تھے نہ رب تھے، لہٰذا ہماری عبادت ہوتی نہیں۔ تم لوگوں نے جو کچھ کیا وہ عبادت نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہو، کوئی عبادت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔